بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دو سکے چاچے ہیں، زبیر اور ابو طالب۔ زبیر بڑے ہے، ابو طالب چھوٹے ہے، اور انہوں تو چھوٹے حضرت عبداللہ جو آقا کریم علیہ السلام دے والد گرامی ہیں۔ انہاں تیناں دی والدہ ایک آئی، باقی جو آپ دے چاچا ہے انہاں دی والدہ ہو رہی، لیکن اس دے باوجود انہاں دے وچ کوئی ستیلا پن نہیں آ۔ یہ آقا کریم علیہ السلام دے سارے جانثار ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال بہت محبت کرن والے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دے دادا حضرت عبد المطلب دی وفات تو بعد اصل تربیت اور پرورش انہاں دوواں چاچیاں نے کی تھی، حضرت زبیر بن عبد المطلب اور حضرت ابی طالب بن عبد المطلب۔ حضرت زبیر نو آقا کریم علیہ السلام نال بہت محبت آئی اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ جھولا جھلاندے، اپنی گود وچ بٹھا لیندے، اپنی پشت سوار کر لیندے، آقا کریم علیہ السلام نو لوری دیندے، اور اس تو علاوہ ہر طرح دی آقا کریم علیہ السلام دی دیکھ بھال کر دے۔ انہاں دے بیٹے اور بیٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بہن بھائی آئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر طرح دے نال خیال کر دے۔ دوسرے سکے چاچا ابو طالب اپنی مالی کمزوری دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر طرح دی آسائش دیندے، ہر طرح نال آقا کریم علیہ السلام دا خیال کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام نال بے پناہ محبت آئی، جدے بھی جانا آقا کریم علیہ السلام نو نال لے کے جاندے، حتیٰ کہ حضرت ابو طالب آقا کریم علیہ السلام نو اپنے نال ہی اپنے بستر تے سلاندے۔ حضرت ابو طالب دی بیوی آپ دی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی آقا کریم علیہ السلام نال بہت پیار کرتی، اپنے سکے بچیاں تو زیادہ وہ آقا کریم علیہ السلام دا خیال کرتی۔ گھر دے وچ کوئی چیز بندی، کوئی کھانا بندا تو آقا کریم علیہ السلام واسطے چھپا چھپا کے رکھ دی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اس خاندان نے کسے لحاظ نال کمی نہیں آن دیتی۔ آقا کریم علیہ السلام دی پھوپھیاں آئیاں، وہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا بہت زیادہ خیال کرتی ہیں، یعنی یہ پورا خاندان آقا کریم علیہ السلام تے جان نچھاور کردہ۔ حضرت زبیر اور ابو طالب نے جو آقا کریم علیہ السلام دی کفالت کی تھی، یہ تقریباً 12 یا 14 سال دے عرصے دے محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن گزرا، لڑکپن آیا تو لڑکپن دے کئی قصے، کئی کہانیاں تاریخ دے اندر موجود ہیں، اور جڑیاں بڑیاں دلچسپ بھی ہیں اور سبق آموز بھی ہیں۔ خانہ کعبہ وادی دے وچ ہے، اور وادی اس جگہ نو آکھدے ہیں کہ جڑی نیوی ہوئے، جدے آسے پاسے پہاڑیاں ہوئیں، اور جڑی نیوی درمیان والی جگہ ہوئے اس نو وادی آکھیا جاندا ہے۔ تو خانہ کعبہ دے آسے پاسے بلند و بالا پہاڑیاں آئیاں، اونچیاں اونچیاں چوٹیاں آئیاں، تو جدوں بھی کوئی بارش آندی تو پانی سارا خانہ کعبہ دی دیواراں نو آ کے لگدا، جس دی وجہ تو دیواراں نو نقصان پہنچدا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہویا، آقا کریم علیہ السلام دے لڑکپن دا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ دی دیواراں نو نقصان پہنچا، دیوار گر گئی
تو قریش نے اس ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ अब्बास ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੈ ਔਰ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹੈ। تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کندھیاں تے پتھر لا لا کے لیا رہے ہیں مستریاں دے کول۔ حضرت عباس بھی پتھر چاندے پہ ہے۔ تو حضرت عباس نے جدو ویکھا کہ آقا کریم علیہ السلام دا کندھا چھل گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نو حضرت عباس بن عبد المطلب نے مشورہ دیتا کہ اس طرح کرو کہ اپنا تہ بند جڑا نا وہ کھول کے طے کر کے اپنے کندھے تے رکھ لو، پھر وہ تے پتھر رکھو، پھر تھانوں یہ وزن بھی گھٹ محسوس ہو سی اور یہ رگڑ بھی نہیں لگنی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عباس نے جدو مجبور کیتا تو آقا کریم علیہ السلام نے صرف کھولن دا ارادہ ہی کیتا تو آقا کریم علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ پے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو برہنہ ہون تو بچا لیا۔ یہ عادت باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رسولاں نو اور اپنے پیغمبراں نو جنہاں نو نبوت اور رسالت دینی ہوئے انہاں نو ہر زمانے دے وچ انہاں دی عصمت اور انہاں دی طہارت دا مکمل طور تے خیال کردا ہے تاکہ یہ انہاں دی نبوت دی دلیل بن جاوے۔ لڑکپن دے وچ آقا کریم علیہ السلام باقی عرب دے بچوں دی طرح بکریاں چراندے۔ جڑے صاحب ثروت لوگ آئے جنہاں دی اپنیاں بکریاں ہوندیاں وہ خود چراندے اور جنہاں دی بکریاں نہ ہوندیاں وہ اجرت تے چراندے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اجرت تے بھی بکریاں چرائیاں اور آقا کریم علیہ السلام نو ایک بکری دا ایک قرات ملدا معاوضہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس دوران بھی بہت کچھ سیکھا اور یہ عادت باری تعالیٰ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جتنے پیغمبر ہوئے نے انہاں دے وچوں اکثر نے بکریاں چرائیاں۔ آقا کریم علیہ السلام نے لڑکپن دے وچ بکریاں چرائیاں اور اس دوران آقا کریم علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھا۔ عرب دستور دے مطابق جنگلی رستے، جھاڑیاں تو بچنا، جھاڑیاں دے نا، جھاڑیاں دے فوائد، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس دوران بہت کچھ سیکھا۔ پھر جدو یہ بکریاں چراندے تو انہاں نے باہر ڈیرے بنائے ہوندے ہیں جس جگہ تے انہاں نے اپنے ریبڑ نو اکٹھا کرنا ہوندا شام دے ٹائم، اور صبح پھر چران واسطے نکل جاندے۔ جدو رات نو یار دوست اکٹھے ہوندے، سارے چرواہے اکٹھے ہوندے، اجالی اکٹھے ہوندے، تو اسل قصہ خوانی ہوندی، کہانیاں ہوندیاں، لوگ جو روایتی گانے ہیں وہ گاندے عرب ماحول دے مطابق، اور بعض اوقات آسے پاسے شہراں دے وچ کوئی تھیٹر یا اکھاڑے ہوندے یا کوئی فنکشن ہوندا شادی وغیرہ دا، محفل موسیقی ہوندی، گانے دا انتظام ہوندا، بندوبست ہوندا، تو جو باقی دوست ہیں وہ چلے جاندے اور انہوں نے واری لائی ہوئی ہے کہ آج میں جانا ہے، کل دوسرے نے جانا ہے، پرسوں تیسرے نے جانا ہے۔ تو سارے دوست اپنی اپنی واری تے گئے، قریب کوئی فنکشن آ شادی وغیرہ دا، گانے سنے ہیں، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام دی واری آئی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ گئے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح بچایا کہ آپ رستے دے وچ سستان واسطے بیٹھ دے اور آپ نے نیند آ جاندی، آپ نیند پوری کر دے، صبح اٹھ کے واپس اپنے بیلی چرواہاں دے کول، اپنے دوستاں دے کول آ جاندے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو بچپن تو ہی موسیقی تو اور اس طرح دیاں غلاظتاں تو محفوظ رکھا۔ عرب تاجراں دا دستور ہا کہ جدو تجارت تے جاندے تو اپنے نوجواناں نو بھی نال لے جاندے تاکہ انہاں نو پتہ لگ جاوے تجارت دے جو رموز ہیں وہ سمجھ جان، منڈیاں دا پتہ لگ جاوے، بولیاں دا پتہ لگ جاوے، رستیاں دا پتہ لگ جاوے، لوگاں نال واقفیت ہو جاوے۔ تو آپ نو حضرت ابی طالب پہلی دفعہ جدو تجارت واسطے لے کے گئے، اس وقت آقا کریم علیہ السلام دی عمر تقریباً 12 سال ہے،
12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ 582 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਤਜਾਰਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਤਜਾਰਤੀ ਸਫ਼ਰ ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਤਜਾਰਤੀ ਜੋ ਰਸਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਲੜਕਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਜਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ, इंशाअल्लाह कल इत्थों अगे शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।